ابھی تو شادیوں کا موسم بہار، بڑے بڑے ڈی جے راستے سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، باضابطہ طور پر لیٹسٹ دھماکے دار دھواں دھار ڈی جے، اس میں چلنے والے گندے بھدے کفریہ گانے، اسی پر ناچتے اور تھرکتے ہوئے مسلم نوجوانوں کی جنگلی منڈلی، گانے ایسے کہ اللہ کی پناہ، لگتا ہے کہ احساس کا بھی احساس مر گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ڈی جے والی باراتوں میں بس بیچاری عورتیں پیچھے خاموش چل رہی ہوتی ہیں، بے حجاب، دوپٹے سے آزاد، اپنا لہنگا وہنگا سنبھال کر کے۔ یہی ہو رہا ہے نا، وہ خاموش اس لیے ہے کہ زیادہ وہ بولیں گی تو ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا، اور انہوں نے جو جوڑے پہن رکھے ہیں نا 10 20 ہزار 25 ہزار 50 ہزار کے، اس کو سنبھالنے میں دقت آتی، اس لیے وہ خیریت سے چلتی، ورنہ تم سے زیادہ وہ ناچتی۔ تو جس قوم کا نوجوان اتنا بے حیا اور ضمیر مردہ والا بن جائے، جس کو اپنے بہن بیٹیوں کی حیات تک کا احساس نہ ہو اور ضمیر مر گیا ہو، اس قوم کو کیسے جگایا جا سکتا ہے؟ علماء کرام کے درمیان جب اسلام دشمن طاقتوں کے منصوبوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور قوم کو اس پر آگاہ کیا جاتا ہے، یہ مولانا لوگ ان کا کام یہی، بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار، ہمارا تو کام یہی ہے، چوکیدار کا کام ہے جگاتے رہنا جگاتے رہنا جگاتے رہنا، قوم کو آگاہ کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قوم میں فتنے برپا ہوں، فتنے اٹھ نکلیں، تو اگر ایسے موقع پہ عالم خاموش رہتا ہے تو اسے گونگا شیطان کہا ہے مصطفیٰ کریم نے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شمس الدین کیوں چلاتا ہے۔ میں ان گونگے شیطانوں میں اپنا نام نہیں درج کروانا چاہتا۔ جب قوم میں فتنے ابل پڑیں اور پھر خاموش رہے، عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس عالم کو گونگا شیطان قرار دیا ہے۔ ہم کچھ ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر گونگے شیطانوں کی کثرت پائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ ایک دو مولانا ہی تو چلا رہے ہیں، دوسرا کوئی بولتا ہی نہیں، نہ پیر صاحب بولتے ہیں، نہ حضرت صاحب بولتے ہیں، نہ حضور صاحب بولتے ہیں، دو چار مولوی کی چلانے سے کیا فرق پڑنے والا؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، اس لیے ہم چلا رہے ہیں۔ جسے نہیں ہے وہ مرنے کے بعد ان نے جواب دینا اپنے رب کو، ہمیں تھوڑی اس کی طرف جواب دینا ہے۔ مسلمانوں کو ان حالات سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کفار و مشرکین مسلم لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر کفر و ارتداد کے دلدل میں ڈھکیل کر ان کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرنے میں ایکٹیو ہیں۔ آج کی تاریخ میں باضابطہ ہمارے خلاف منظم پلاننگ اور سازشیں۔ ابھی ایک نان مسلم کمیونٹی کی ایک لیڈیز کا ہم نے بیان سنا، جس کی ویڈیو آئی ہوئی تھی کہ مسلمان بچوں کو جو ہے مدرسوں سے مسجدوں سے 10 20 ہزار 50 ہزار روپے دے جاتے ہیں کہ تم جاؤ اور ہندوؤں کی لڑکیوں کو پٹا کر کے شادی کرو۔ اس طرح کے الزامات باضابطہ آن ریکارڈ ہمارے خلاف، اتنی پلاننگ اور اتنے خطرناک سازشی حالات یہ ہے، اور پھر بھی ہم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں۔ پوری ویڈیو موجود ہے کہ مسجد سے ان نوجوانوں کو، مسجد بیچاری جھولی میں 55 روپے آتے ہیں، مسجد اتنی مالدار ہو گئی جو ان کو پیسہ دے گی آوارہ گردی کرنے کے لیے۔ یعنی جمعہ کے روز کا اگر حساب چندہ کیا جو جاتا ہے، جھولی پھرائی جاتی ہے، کوئی 12-13 ہزار روپے آتے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسجد کا خرچہ ہے وہ بھی کم سے کم نہیں تو 70-80 ہزار کے آس پاس ہے منتھلی۔ تو پھر یہ مسجد والے کہاں سے پیسہ دیتے ہیں آوارہ لڑکوں کو؟ ایک منظم پلاننگ ہے ہماری قوم کو بدنام کرنے کی۔ سونے پہ سہاگا ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو اور ہوا دیتے ہیں، اپنی بے حیائی اور بے شرمی کا ریکارڈ قائم کر کے یہ بتاتے ہیں جو تم ہمارے بارے میں سوچتے ہو ویسے ہی ہے۔ یہ کنڈیشن ہماری